رات کے 12 بج رہے تھے۔ میری ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی۔ تھکن سے چور میں واپسی کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس نوجوان پر پڑی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، سرخ و سفید رنگت، مگر چہرہ درد سے زرد اور مرجھایا ہوا تھا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے اسے پہلے کہیں دیکھا ہو، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں۔ درد سے کراہتے اسے دیکھ کر میری ہمدردی جاگ اٹھی۔ گھبراہٹ میں نے فوراً اس کا بازو تھاما اور سہارا دیتے ہوئے اسٹریچر تک لے گئی۔ جیسے ہی میں نے اس کی شرٹ کے کنارے کو اٹھایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں زخم تو تھا، پر ایک ایسا زخم جو کسی نے جان بوجھ کر دیا ہو، اور وہ بھی اپنے نام کی صورت میں۔ میری حیرت دیکھ کر وہ نوجوان مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے غصے کو بھڑکا دیا اور میں فوراً بولی، یہ کیا مذاق ہے؟ شرم نہیں آتی؟ یہاں ہسپتال میں سیریس لوگ آتے ہیں، تم جیسے لاپرواہ لوگ ان کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، یہ زخمی ہے، مگر یہ وہ زخم ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے، اور اس کا علاج بھی آپ کے پاس ہی ہوگا۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے غصے سے کہا، یہ کیسی بیتوکی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھلا تمہیں کیسے زخم دے سکتی ہوں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، محترمہ، یہ آپ کا ہی نام ہے جو آپ نے خود میرے دل پر لکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور غصے سے کہا، یہاں میں اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کرو۔ میری عزت ہے یہاں، اسے برباد مت کرو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ مگر وہ نوجوان سکون سے بولا، پھر مجھے کیسے معلوم ہوا کہ آپ کا نام یہی ہے؟ اس کے سوال پر میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے بے یقینی سے اس کے دل کے مقام پر نظر ڈالی، جہاں سرخ زخم کے بیچ انگریزی میں میرا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ غصے اور بے چینی کے عالم میں وہاں ہسپتال کا سارا عملہ جمع ہو چکا تھا۔ زرتاشا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رات کے 12 بجے اتنی زور سے کیوں بول رہی ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے کہ پیشنٹس کو آرام سے ڈیل کیا کرو، غصہ نہیں کیا کرو۔ ڈاکٹر مبشر کی سنجیدہ آواز پیچھے سے آئی تو میں گھبرا گئی۔ ان کی نظریں مجھ پر تھی اور میں نے جلدی سے جواب دیا، نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں تو صحیح، یہ نوجوان کب سے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے اسٹریچر کی طرف اشارہ کیا، لیکن ڈاکٹر مبشر نے میری بات سن کر سر جھٹکا اور واپس چلے گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے انہیں میری باتوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ ادھر موجود نرسیں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ان میں سے ایک نرس قریب آ کر بولی، کوئی بات نہیں زرتاشا، جب بندہ سارا دن ڈیوٹی کرے نا تو دماغ تھوڑا معاف ہو ہی جاتا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے چلی گئی اور میں ان کی باتیں سن کر سکتے میں آ گئی۔ آخر کوئی میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہا تھا؟ میرے اندر غصہ بڑھنے لگا اور میں نے غصے میں اسٹریچر کی طرف دیکھا، مگر وہاں وہ نوجوان نہیں تھا۔ اسٹریچر بالکل خالی تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں ایک ہی جگہ ساکت ہو گئی، میرے جیسے قدم جم گئے ہوں۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ خوف اور بے یقینی کے عالم میں نے ہاسٹل جانے کی تیاری شروع کر دی، وہی ہاسٹل جہاں میں پچھلے تقریباً 16 سال سے رہ رہی تھی۔ یہ ایک سرکاری ہاسٹل تھا جہاں میرے چچا اور چچی نے مجھے اسکول کے دنوں میں داخل کروایا تھا۔ میرے ماں باپ کے انتقال کی خبر مجھے تب ملی جب سب ختم ہو چکا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، میرے لیے دنیا میں اب کوئی نہیں بچا تھا۔ میرے ماں باپ نے بہت مجھے پیار دیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد چچا اور چچی نے میری پرورش کی۔ ان کے اپنے 5 بچے تھے اور وہ مجھ پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ ایک دن چچی نے کہا کہ مجھے ہاسٹل جانا ہوگا۔ میں اس خبر سے بہت دل گرفتہ ہوئی، لیکن اپنی خاموش طبیعت کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یوں میں ہاسٹل چلی گئی۔ ہاسٹل میرے گھر سے بہت دور تھا۔ چچا چچی نے ایک بار مجھے چھوڑا اور پھر مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ابا کی پینشن سے میرا گزارا ہو جاتا اور سرکاری اسکول کی فیس کی وجہ سے ہاسٹل کا خرچہ بھی نہیں تھا۔ یہ ہاسٹل بہت پرانی عمارت پر مشتمل تھا، لیکن میں نے اس ماحول کو قبول کر لیا۔ اپنی خاموشی اور تنہائی کی وجہ سے میری کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہو سکی، لیکن ایک چیز تھی جس سے مجھے انسیت ہو گئی۔
اور وہ تھی ہاسٹل کے باغ میں ایک پرانا بینچ۔ یہ بینچ ایک بڑے پیڑ کے نیچے تھا جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ پیڑ اور بینچ میرے دوست بن گئے۔ ضروری تو نہیں کہ دوستی صرف انسانوں سے ہی ہو، بے جان چیزوں سے بھی انسان کی انسیت ہو سکتی ہے، اور مجھے یہی سکون دیتی تھی۔ ماں باپ کے چھوڑ جانے کے بعد میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ دوست بھی تو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ایک بار اسکول کے پہلے دن میں نے کسی لڑکی کو اپنی دوست سمجھا، لیکن اگلے دن وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی انسان کو دوست نہیں بناؤں گی۔ میرا اسکول ختم ہو چکا تھا، لیکن مجھے کوئی دکھ نہیں تھا۔ ہاسٹل کی لڑکیاں اپنے آخری دن کی پارٹی کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی قمیص پر دستخط کر رہی تھی اور گلے مل رہی تھی۔ میں بینچ پر بیٹھی خاموشی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک لڑکی میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، زرتاشا، دیکھو تو صحیح، آج تمہاری بھی کوئی دوست ہوتی تو تم یوں منہ لٹکائے نہ بیٹھی ہوتی، تو پھر تم بھی اس کو آٹوگراف دے رہی ہوتی۔ تب اس کی سہیلی اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے میرا مذاق اڑانے لگی۔ ارے اس کی سہیلی ہے نا، یہ دیکھو، اتنا بڑا پیڑ اس کا دوست ہے، یہ چاہے تو اسے آٹوگراف دے سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے آنسو لگاتار چھلکنے لگے۔ ماں باپ کا غم مجھے لے ڈوبا۔ ماں باپ اس دنیا میں ہوتے تو کبھی میرا مذاق نہ بنتا۔ چچا چچی سے تو مجھے ویسے بھی کوئی امید نہیں تھی۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بار بار اس کی یہ باتیں میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ ایسا جواب دوں کہ ہر لڑکی دنگ رہ جائے۔ تبھی اچانک نیچے صحن میں آ گئی۔ میں اس بینچ کو گھور رہی تھی جب میری نظر اس پیڑ پر گئی۔ بغیر سوچے سمجھے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس پیڑ پر اپنا نام لکھ دیا۔ میں خوش ہو گئی کہ کل اس لڑکی کو دکھاؤں گی، دیکھو میں نے اپنا نام لکھ لیا، اب تو تم خوش ہو نا؟ پر جیسے ہی میں نے پورا نام لکھا، یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ ایک چیخ میرے کانوں میں گونجی۔ یہاں وہاں دیکھا، لیکن یہ تو لڑکیوں کا ہاسٹل تھا۔ یہ چیخ تو کسی لڑکے کی تھی، نو عمر لڑکے کی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے لگا جیسے یہ میرا وہم ہے۔ میں واپس آ گئی۔ اگلے دن کا انتظار کافی جوش و خروش سے میں کر رہی تھی۔ وہ لڑکی مجھے ویسے بھی طنز کر دیا کرتی تھی۔ شاید بات یہ تھی کہ میں اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے جیسے ہی کھانے کی میز پر ہم بیٹھے، میں نے اس لڑکی کو بلایا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے کر پیڑ کی طرف جانے لگی۔ ساری لڑکیاں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس پیڑ کے پاس کھڑے ہو کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور خوشی خوشی کہا تھا نا تم نے کہ میرا دوست تو یہ پیڑ ہے، میں اسی پر آٹوگراف لکھ لوں، اس کو ہی آٹوگراف دے دوں، دیکھو میں نے کر دیا۔ اب تم ساری لڑکیاں مجھ پر ہنسو، جتنا ہنسنا ہے ہنسو، لیکن مجھے جو صحیح لگتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ یہ لو دیکھو میں نے اپنا نام اس پر لکھ دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں میں نے اپنا نام لکھا تھا۔ ایک سناٹا تھا، ہر کوئی مجھے خالی خالی نظروں سے گھور رہا تھا، لیکن یکدم ان کے کہکوں کی آواز ہوا میں گونجنے لگی جنہوں نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں ٹکٹکی باندھے ان سب کو دیکھ رہی تھی، پھر فوراً بولی، کیا ہو گیا تم سب کو؟ ابھی بھی تم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا؟ جب وہ لڑکی بولی، زرتاشا، لگتا ہے پڑھائی کرتے کرتے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم نے تو اسی ہاسٹل میں رہنا ہے، مجھے لگتا ہے اس ہاسٹل کو اب تم ٹاٹا بائے بائے کہہ دو، زیادہ دیر یہاں رہو گی تو پاگل ہو سکتی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ تبھی ایک معصوم لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، زرتاشا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اب تو تم مجھے بھی بہکی بہکی سی لگ رہی ہو۔ کہاں نام ہے بتاؤ ذرا، کدھر تم نے یہاں نام لکھا ہے؟ اس کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے جہاں دیکھا جہاں پیڑ پر میرا نام لکھا تھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں سے نام مٹ چکا تھا۔ ضرور کسی نے شرارت کی تھی یا کسی نے وہ نام مٹا دیا تھا۔ میں نے تو اس لکڑی کی مدد سے شاخ پر کھرچ کر نام لکھا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے اور میں اسی ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ جب بھی اس بینچ سے گزرتی تھی مجھے یہی خیال آتا کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا، میں نے جو نام لکھا اور وہ مٹ گیا۔ دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر ایک روز اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہو۔
میں اس بینچ پر بیٹھی ہاسٹل کی اس پرانی عمارت کو گھور رہی تھی جو نہ جانے کتنے سال پرانی تھی۔ مجھے اس سے عجیب سا لگاؤ تھا۔ اگر کوئی اور لڑکی میرے ساتھ بیٹھتی تو ضرور اسے وحشت ہوتی، لیکن ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ پر ایسے لگا جیسے کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہو۔ میں نے ایک نظر اپنے ساتھ دیکھا، بالکل خالی تھا، میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اگلے ہی پل اس پیڑ کے پتے ہلنے لگے، سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میرے وجود میں سنسنی سے دوڑ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا یہی معمول تھا، یا تو میں پڑھائی کرتی تھی یا پھر ہاسٹل میں گھومتی رہتی تھی۔ وہ ساری لڑکیاں چلی گئی تھی۔ اب میں کالج میں آ گئی۔ میرا کمرہ تبدیل تھا، میں دوسری بلڈنگ میں آ گئی تھی، لیکن اسی بینچ پر آنا میرا روز کا معمول تھا۔ جب ایک روز اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے کمرے کی بالکنی میں کوئی آیا ہو، وہ کھٹکھٹاہٹ کی آواز میری روح فنا کر چکی تھی۔ میں جٹ سے پڑھائی سے دھیان ہٹا کر پردوں کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر ایسے لگا جیسے میرا وہم ہو۔ رات کے اس وقت کھڑکی کون کھٹکھٹا سکتا ہے؟ کسی لڑکی کی شرارت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر کوئی میرے جیسا سنجیدہ مزاج ہی تھا۔ شاید اسکول کی وہ شرارتی لڑکیاں جو اب سنجیدہ لڑکیوں میں بدل چکی تھیں۔ میں پھر سے پڑھائی میں مشغول ہو گئی، پر کھٹکنے کی آواز پھر سے آئی۔ میں چونک گئی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد ہمت کی اور پھر بیڈ سے اتر کر کھڑکی کی طرف گئی۔ پردے ہٹائے، کھڑکی کھولی اور باہر بالکنی میں چلی گئی۔ جیسے ہی جا کر دیکھا، اندھیرے نے میرا استقبال کیا، لیکن اس کے بعد میرے وہم سچ ہوتے دکھائی دیے۔ ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے اثار میں لے لیا ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے کچھ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ احساسات مجھے محسوس ہو رہے تھے جیسے کوئی میرے بے حد قریب ہو، جس نے مجھے اپنے اثار میں لے لیا ہو۔ میں اس لمحے سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ عجیب سی خوشبو حواسوں پر چھا رہی تھی۔ پھر میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ محترمہ، فکر مت کریں، جو بھی آپ کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گا، پر ہاں، میرے اس زخم کو آپ بھریں گی، اس کی مرہم پٹی بھی تو آپ کے پاس ہی ہوگی۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں بالکنی کے بیچ کھڑی تھی۔ خوف کی حالت سے میرے دل میں جو آ رہا تھا وہی پڑتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایسے محسوس ہوا جیسے ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا ہو، اور اس کے بعد میرا وجود ایک سحر سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے جھٹکے سے یہاں وہاں دیکھا، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا؟ یہی سوچ کر میں نے کھڑکی پھر سے بند کی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پڑھائی میں میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں جس کو بھی اس بات کا بتاتی، کسی نے مجھ پر یقین نہیں کرنا تھا۔ 2 سال میں نے اسی پریشانی میں گزارے۔ کبھی مجھے اپنے پاس سے کسی کے گزرنے کا احساس ہوتا، تو کبھی وہ میرے کام جو مجھے کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی تھی خود بخود حل ہو جاتے۔ حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب رات کو مجھے عجیب سا خواب آیا۔ خواب میں ایک نوجوان عجیب سا لباس پہنے مجھے چمکیلی نظروں سے گھور رہا تھا، جیسے مجھے پکار رہا ہو۔ دونوں ہاتھ اس نے اپنے دل کے مقام پر رکھے ہوئے تھے، گویا وہ درد سے کراہ رہا ہو۔ میں اس کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں ایک دم گھبرا کر نیند سے اٹھ گئی۔ میں نے خود کو تسلی دی، نہیں زرتاشا، تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، تو شاید یہ خواب بھی تمہارے اسی خوف کا حصہ ہو جو تم کب سے دیکھ رہی ہو۔ وہ خواب جو تم اپنے ماں باپ کا پورا کرنا چاہتی ہو، شاید اسی کا اشارہ ہے کہ میرا خواب پورا ہوگا، اور وہ میرا پیشنٹ ہے جو میرے پاس بار بار آ رہا ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن اس خواب نے میرا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ہاسٹل میں میرا کمرہ خصوصاً پیپرز کے وقت بہت زیادہ بکھرا ہوتا۔ بکھرے ہوئے کمرے کو دیکھ کر مجھے چچی کی یاد آ جاتی، جو مجھ سے اپنا کمرہ سیٹ کرواتی تھی۔ میں ان کا کمرہ تو سیٹ کر دیتی تھی، مگر میرا کمرہ پھر بھی ویسا ہی رہتا۔ لیکن یہاں اب فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ مجھے یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ اپنا کمرہ تو دیکھو۔ تبھی میں آرام سے پیپرز ختم ہونے کے بعد کمرہ سیٹ کرتی۔ اس روز جیسے ہی پہلا پیپر دے کر آئی، اپنے کمرے کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا وہ کمرہ جو بکھرا ہوا تھا، اگر کوئی اندر آ جاتا تو مجھے شرمندگی سے چور کر دیتا۔
وہ ایسے ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ کوئی میری غیر موجودگی میں کمرے میں تو نہیں آیا۔ میں فوراً وارڈن کے پاس گئی اور شکایت کی۔ میں سینئر تھی اور کافی عرصے سے یہاں رہ رہی تھی، اس لیے میری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وارڈن کہنے لگی، ایسی بات ہے تو جاؤ کنٹرول روم میں جا کر کیمرہ چیک کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ میری آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ طریقہ بالکل ٹھیک تھا۔ ان کی اجازت کے ساتھ میں کنٹرول روم میں گئی اور جلدی سے فوٹیج چیک کرنے لگی۔ ہاسٹل کی مینجمنٹ نے کچھ دیر بعد کی فوٹیج وہ نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ کہا، آپ خود دیکھ لو تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے، لیکن اصل میں یہ فیمیل اسٹوڈنٹس کیمرے کی فوٹیج ہے تو ہمیں اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے فوٹیج کا رخ اپنی طرف کیا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ میرے پیروں تلے سے زمین تب نکلی جب فوٹیج میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہو۔ میرے کپڑے جو بکھرے ہوئے تھے ترتیب سے اپنی الماری میں رکھے جا رہے تھے، اپنی اپنی جگہ پر رکھے جا رہے تھے۔ میرے جوتے سیٹ ہو رہے تھے اور میری ساری کتابیں ترتیب سے جوڑی جا رہی تھی، لیکن یہ سارے کام کرنے والے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ فوٹیج بند ہو گئی۔ پھر میں نے وارڈن سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، شاید میں نے ہی جاتے ہوئے اپنی ساری چیزیں سیٹ کی ہوں اور مجھے یاد نہیں ہے۔ میں واپس آئی، اپنے ہی خیالات میں گم تھی کہ میں کیا کروں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نماز وغیرہ بھی پڑھتی رہتی تھی جس سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا اور تھوڑا سکون مل جاتا۔ تبھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی جس سے مجھے سکون ملا۔ مجھے ان باتوں پر پورا یقین تھا کہ انسان کے ساتھ دوسری مخلوقات بھی رہتی ہیں، لیکن بھلا وہ میرے کام میں کیوں دخل اندازی دیں گی؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جانے انجانے میں ان کی زندگی میں نے دخل اندازی کی ہو اور انہیں تنگ کیا ہو؟ یہ سوچ کر تو میرا دل گویا حلق میں آ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن مجھے کیسے پتہ چلتا کہ میں نے کس وقت اور کس لمحے ایسی حرکت کی؟ جہاں تک مجھے لگتا تھا میں تو اتنی شرارتی نہیں تھی اور نہ کسی کی زندگی میں مداخلت کرنے والی لڑکی۔ انہی سوچوں میں گم رہتے میرا ایڈمیشن MBBS میں ہو گیا۔ یہی تو میرا خواب تھا۔ میں 4 سال کی تھی جب اپنے ماں باپ سے یہی کہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ بس وہی باتیں یاد تھی اور انہیں پورا کرنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی۔ میں اسکالرشپ پر پڑھتی تھی اور ساتھ پریکٹس بھی کرتی۔ پریکٹس کے لیے مجھے ہسپتال جانا ہوتا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا تیسرے سال کا سیشن چل رہا تھا۔ زیادہ وقت ہسپتال میں گزرتا۔ ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ جو مریض آئے اسے بغیر رنجش یا گلے شکوے کے پوری لگن سے ٹریٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر کا کام یہی ہوتا ہے کہ ذاتی دشمنی کو بیچ میں نہ لائے۔ تبھی ایک دن ایک نوجوان اپنے دل پر ہاتھ رکھے میرے پاس آ رہا تھا۔ وہ بار بار رک رہا تھا اور دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ وہی نوجوان تھا جو ہمیشہ میرے خواب میں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بالکل میرے سامنے کھڑا ہے۔ وہ خواب ایک حقیقت بن گیا تھا۔ وہ نوجوان اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے کراہ رہا تھا۔ پھر یکدم میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ مجھے ہاسٹل واپس جانا تھا، لیکن میرا فرض تھا کہ پہلے اس کی مدد کروں۔ میں بھاگی اس کے پاس گئی، اسے سہارا دیا اور اپنے ساتھ لے آئی۔ اسے اسٹریچر پر لٹایا اور پوچھا، آپ کو یہ درد کب سے ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہیں آپ کو ہارٹ اٹیک تو نہیں آیا؟ آپ کی رپورٹس کہاں ہیں؟ میں سوال کرتے ہوئے اس کی شرٹ ہٹا رہی تھی تاکہ یہ دیکھ سکوں کہ اسے کیا مسئلہ ہے، جبکہ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹی نہیں رہی تھی۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ تقریباً مجھ سے 3 سال بڑا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں ایک عجیب سی شرارت چھپی تھی، اور وہ درد جو کچھ دیر پہلے وہ محسوس کر رہا تھا اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تو وہ کرائیت اس کے ہونٹوں پر بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی اگلے پل اس کی شرٹ سرکائی تو یکدم میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس طرح کی اتنی سیریس جگہ پر آپ ایسے مذاق کر رہے ہیں؟ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے میرا وقت برباد کیا اور ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی ضائع کیا۔ میں نے جیسے ہی اس کے دل کے مقام پر دیکھا، اپنا نام دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہاں پر زخمی دل تو تھا لیکن میرا نام اس جگہ پر لکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا نام لکھنے کی کوشش کی ہو۔ اپنے ساتھ کوئی اتنا تکلیف کا عمل کیسے کر سکتا تھا؟ جب اس نے کہا
کیسی باتیں کر رہی ہیں محترمہ؟ یہ زخم بھی آپ نے دیا ہے اور شکوہ بھی آپ ہی کر رہی ہیں، غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ میں فوراً غصے سے بولی، مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ میرے نام کی ہزاروں لڑکیاں ہو سکتی ہیں، اگر آپ کی محبوبہ کا نام یہ تھا تو آپ اسی سے پوچھیں، اس نے آپ کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ اسی سے مرہم پٹی کروائے نا۔ تو وہ فوراً بولا، اگر ایسا ہو سکتا تو مجھے آپ کا نام کیسے پتا ہوتا؟ اگلے ہی پل میں نے اپنے بیج پر نظر ڈالی، وہ بیج جو میرے لیب کوٹ پر لٹکا ہوتا تھا۔ اس طرح آپ نے میرا نام ضرور جان لیا ہوگا۔ میں نے اپنے بیج کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے اسے غصے سے کہا اور اٹھ کر اسے بٹھا دیا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ڈاکٹر مبشر تھے جو ہمارے سینئر ڈاکٹر تھے، ہم ان کے انڈر ہی تو یہ پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگے، زرتاشا یہ سب کیا ہے؟ رات کے اس وقت اسپتال میں اونچا بولنا، ہم تو اتنی مریض کو بھی اجازت نہیں دیتے، آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں۔ وہ مجھے ڈانٹنے لگے۔ میں ان کی طرف سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں؟ یہ لڑکا بہت زیادہ مذاق کر رہا ہے، اتنی سیریس صورتحال میں بھی بھلا کوئی مذاق کر سکتا ہے؟ بس اسی لیے میں غصے میں آ گئی۔ باقی ساری نرسیں بھی دیکھ رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر سر جھٹک کر کہا، آپ کا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہاں سے وہ چلے گئے۔ لیکن ایک نرس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ایسے 12 بجے تک ڈیوٹیز دینے کے بعد ایسی حالت ہو جاتی ہے، تم ایسا کرو کہ کھانا کھا کر جانا۔ میں ان سب کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کسی نے اس نوجوان کو کیوں نہیں دیکھا جس کی وجہ سے میں نے ایسا کیا؟ وہ سارے چلے گئے تو میں اس نوجوان کی طرف مڑی اور ٹوٹ پڑی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ نوجوان جو کچھ دیر پہلے مجھے تنگ کر رہا تھا اب وہاں موجود نہیں تھا۔ اسٹریچر بالکل خالی تھا۔ میرا دماغ معوف ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، دنیا میں اکیلا ہونا بھی کتنا مشکل ہے، کوئی ہمارا بالکل ساتھ نہیں دیتا۔ آج مجھے اس بات کی پوری سمجھ آ رہی تھی۔ آنسو صاف کرتے میں ہاسٹل آئی۔ پہلی دفعہ مجھے ڈاکٹر مبشر نے ڈانٹا، جن کی میں سٹار تھی۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں سارے راستے یہی سوچتی اور پھر کمرے میں بیٹھ گئی۔ وہ نام مجھے عجیب الجھن میں ڈال چکا تھا۔ پھر مجھے 10 سال پہلے اپنے اس نادانی کی طرف لے گیا جو میں نے ایک لڑکی کے کہنے پر غصے میں آ کر نام لکھا تھا، لیکن اگلے روز تو وہ نام غائب تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے نام مٹا دیا یا بارش کی وجہ سے خود ہی مٹ گیا ہوگا، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اس پیڑ کو غور سے دیکھ رہی تھی، پھر سوچا کہ کیوں نہ میں نام تلاش کروں، کیا پتا کسی اور جگہ نام لکھا ہو، اور اب یہ میرا وہم ہو کہ میں نے نام اسی جگہ لکھا ہے۔ میں گھوم گھوم کر درخت کو دیکھ رہی تھی، وہ نام تلاش کر رہی تھی، پر کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا جیسے رات کے اس وقت کوئی میرے پیچھے موجود ہو۔ میں جھٹکا کھا کر پیچھے دیکھنے لگی تو ہوش اڑ گئے، اور کوئی نہیں، وہی نوجوان تھا، وہی لباس پہنے اسی حالت میں پاس کھڑا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہوں، یہ حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہی نوجوان پہلے میرے خواب میں آیا، پھر ہسپتال میں اور اب ہاسٹل بھی آ گیا۔ میرے تو گویا جسم میں خون ہی نہیں بچا۔ میں بوکھلا کر بولی، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ آخر چاہتے کیا ہو تم؟ پہلے میرے ہاسپٹل آ کر مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا، وہاں سے غائب ہوئے اور اب یہاں بھی آ گئے۔ ضرور تم دیوار ٹاپ کر آئے ہوگے۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ میری بات پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ایک تو تم میرے دل پر اپنا نام لکھتی ہو، پھر مجھے پہچانتے بھی نہیں ہو۔ چلو آج تمہیں سچ بتاتا ہوں، سچ سننے کے بعد تم جان جاؤ گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کی بات پر میں تنگ آ گئی تھی کہ ابھی تک اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کے دل پر میں نے اپنا نام لکھا ہے۔ میں تو ایسی لڑکی تھی ہی نہیں، آج تک کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر پائی، تو پھر کیسے دوستی کرتی؟ میں کیسے اس کے ساتھ یہ کام کرتی؟ میں یہ سوچ کر تنزیہ مسکرائی، پر یہ دیکھ کر میرے چھکے چھوٹ گئے کیونکہ سامنے کا منظر وحشتناک تھا۔ سامنے اس نوجوان کی بجائے ایک ہیولا موجود تھا۔ اس ہیولے میں وہی شکل تھی، جبکہ اس کے دل کے مقام پر میرا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں نے فوراً اس سے کہا، کون ہو تم؟ تمہاری سچائی کیا ہے؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ یہ سب کیا ہے مجھے بتاؤ۔ دیکھو میں بہت اکیلی ہوں، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، پھر بھی تم مجھے تنگ کرتے ہو۔ میں زاروں قطار رونے لگی،
پچھلے سارے غم گویا تازہ ہو گئے۔ میری بات سن کر اور خوف دیکھ کر وہ پھر سے نوجوان کی حالت میں آیا، سر جھکا کر بولا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہیں تنگ کرنے کا، بس تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ آخر تم نے کون سی غلطی کی ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ غلطی؟ کیسی غلطی؟ جب وہ بولا، ہاں غلطی، وہ غلطی جو تم نے آج سے 16 سال پہلے کی تھی، جب تم نے اس لڑکی کو جتانے کے لیے اس درخت پر اپنا نام لکھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ نام جو تم اس درخت پر لکھ رہی ہو، دراصل وہ نام تو تم نے ایک جنزادے کے دل پر لکھا ہے۔ میں نے یہ سنا تو جھٹکا کھا کر پیچھے ہو گئی، گویا مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے فوراً سر ہلا کر کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، مذاق کر رہے ہو نا، آخر تم مجھے تنگ کیوں کرتے ہو؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا جب وہ بولا، سچائی یہی ہے کہ تم جنزادے کے دل پر اپنا نام لکھ چکی ہو، جو کہ میں ہوں۔ میں جنزادوں اور اسی روز اس درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، تم نے آ کر میرے دل پر اپنا نام لکھ دیا۔ میری چیخ تمہیں سنائی نہیں دی، یا پھر غور نہیں کیا، یا اپنا وہم سمجھا؟ میں تمہارے ساتھ رہتا تھا، اور ہاں، تمہیں یاد ہوگا جس روز تمہارے کمرے کی صفائی کی تھی، مجھے تمہارے کام کرنے میں مزہ آتا تھا۔ تمہاری عادت ہو گئی ہے زرتاشا۔ اس نے آخری بات سر جھکا کر کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب وہ بولا، تبھی تو اس روز تمہاری بالکنی میں آیا تھا، میں قابو نہیں رکھ سکا اور خواہش پورا کرنے کے لیے تمہیں خوف میں مبتلا کر دیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ بڑی لاپرواہی سے بولا۔ مجھے رہ رہ کر سارے پل یاد آ رہے تھے جو خوف میں ڈال دیتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے کوئی مخلوق میرے ساتھ ہے۔ اب مجھے کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ سب ہو رہا تھا۔ اس فوٹیج میں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن یہ دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی میرے کمرے کی صفائی کر رہا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں جنزادہ تھا۔ میں نے اس کی سچائی سنی تو غصے سے بولی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا؟ جو تم نے کیا وہ بھی نہیں اچھا تھا، مجھے اتنی تکلیف دی، پتہ ہے تمہیں میرے وجود کو کھروچ کر تم نے اپنا نام لکھا ہے، یہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی، پھر چلا دی، ہاں مانتی ہوں میری غلطی ہے، مجھے کہاں پتہ تھا کہ ایک جن زیادہ اس درخت پر بیٹھا ہوگا، اگر تمہیں زخم تھا تو تم اس کی مرہم پٹی بھی کر سکتے تھے۔ جب وہ بولا، میں نے اتنے سال تمہارا انتظار کیا، اندازہ تھا کہ تم ڈاکٹر بنو گی، تمہارا خواب ہے، تبھی چاہتا تھا کہ اس کی بھی پٹی تم ہی کرو۔ اس کی ڈٹائی دیکھ کر میں سر تھام کر رہ گئی۔ اسی وقت 3-4 لڑکیاں صحن میں آئی، مجھے یوں کھڑا دیکھ کر تینوں چاروں ایک دوسرے کو چہمگوئیاں کرنے لگی، نہ جانے وہ ایک دوسرے سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ میں گھبرا گئی اور جنزادے سے کہا، جاؤ یہاں سے، وہ سب مجھے دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں کہ نہ جانے میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے علاوہ کسی کو نظر نہیں آؤں گا، صرف تمہارے لیے آتا ہوں، باقیوں میں مجھے دلچسپی نہیں، بس تم ہی میں مجھے دلچسپی ہے۔ میں نے اسے کہا، فضول باتیں مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ مجھے بھی اب خوف آ رہا تھا، نہ جانے وہ لڑکیاں مجھے پاگل سمجھیں گی۔ پہلے ہی سب مجھے سائیکو سمجھتے تھے، پر وہ ٹھیٹ بن کر میرے سامنے کھڑا رہا، مسکرا کر بولا، میں تو تبھی جاؤں گا جب تم مجھ سے دوستی کرو گی۔ میں نے یہ سنا تو چونک گئی، میں تم سے دوستی کیوں کروں؟ میں تم سے کبھی دوستی نہیں کروں گی، پتہ نا میں نے آج تک کسی سے دوستی نہیں کی، میں اکیلی ہوتی ہوں۔ میں نے 2 ٹوک کہا جب وہ بولا، ہاں مجھے پتہ ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں، مجھ سے دوستی کر لو، میں کبھی بھی تم سے دوستی نہیں توڑوں گا۔ یہ کہہ کر اپنا ہاتھ وہ آگے بڑھانے لگا، اور میں بھی فی الحال یہی چاہتی تھی کہ جلدی جلدی وہ یہاں سے غائب ہو جائے اور میں واپس چلی جاؤں۔ میں نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں وہاں سے دوڑتی ہوئی اندر آ گئی، پر اس واقعے کے بعد ہر لڑکی مجھے شکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے میں نے کون سا جرم کر دیا ہو۔ میں کسی کو جواب دینے کی مستحق نہیں تھی، نہ ہی میں نے کسی کو جواب دیا، لیکن وہ ہاتھ ملانے کے بعد جنزادے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے ہاتھ ملا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب سچ میں لگ رہا تھا کہ میں نے اسے دوستی کر لی ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے لگا۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے اسے کہہ دیا، تم تو سچ میں ہی دوست سمجھ بیٹھے، میں نے ہاتھ کیا ملا لیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے تمہیں دوست مان لیا ہے، اب تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہر موڑ پر تمہاری مدد کروں گا۔ پر مجھے ابھی عجیب سی شرمندگی ہوتی تھی، میں نے بھی تو غلط کر لیا، چاہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر جن زیادہ ہے، لیکن میں نے کسی کو تکلیف دی، پر ابھی تک اس نے زخم کا خیال نہیں رکھا تھا۔ وہ چاہتا تو جادو کے ذریعے یا کوئی منتر پڑھ کر زخم مٹا سکتا تھا، لیکن نہ جانے وہ یہ سب کیوں نہیں کر رہا تھا۔ ایک روز بینچ پر میرے ساتھ بیٹھا تھا،
میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھو تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہو نا یہ زخم دکھا کر اور اسے مرہم نہ لگا کر، یہ جتانا چاہتے ہو کہ میں نے تم پر ظلم کیا۔ میں شرمندہ ہوں، معاف کر دو، لیکن بس اب پٹی کر لو۔ وہ کہنے لگا میں نے تم سے پہلے ہی کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زخم تم نے دیا ہے تو مرہم پٹی بھی تم کرو۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، میں تنگ آ گئی، وہ بلا کا ضدی تھا، آج تک میرا ایسے کسی سے پالا نہیں پڑا تھا، وہ عجیب مخلوق تھی۔ میں نے تنگ آ کر کہہ دیا ٹھیک ہے ہسپتال آ جانا، میں مرہم پٹی کر دوں گی۔ اگلے روز وہ منہ اٹھا کر آ گیا، اسے دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا، لیکن نرسوں نے مجھے چلاتے دیکھا تو فوراً بولی زرتاشا کس سے بات کر رہی ہو؟ ڈاکٹر مبشر نے تمہیں کیا کہا تھا اتنا اونچا نہ بولا کرو۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی، جنزادے نے مجھ سے کیا کیا نہیں کروایا تھا۔ میں نے اس کی مرہم پٹی کی، تب بھی وہ مجھے گھور رہا تھا، مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے عرصے بعد دیکھا ہو۔ پر کچھ دیر بعد جب میں نے اسے کہا کہ اگلے دن تمہیں دوبارہ پٹی کروانی ہوگی، یہ بینڈیج 2-3 دن بعد تبدیل ہوگا، تو وہ مسکرایا اور کہنے لگا تمہیں پتہ نہ میں جنزادہ ہوں، چاہتا تو یہ زخم مٹا سکتا تھا، لیکن میں تو بس یوں ہی تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں دیکھ کر بہت سکون ملتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا چہرہ لال ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی، شرم یا کسی اور وجہ سے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ملے جلے جذبات تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب ہمارا راستہ الگ ہو گیا، میں نے زخم دیا اور پھر بھرپائی بھی کر لی، تمہیں اسی بات کی ضد تھی نا، تم نے اپنی ضد پوری کر لی، اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جاؤ۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ جو مسکرا کر کچھ دیر پہلے لاپرواہ تھا، ایک چمک سی تھی چہرے پر، ایک پل کو سخت ہو گیا، سنجیدگی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا زرتاشا میں تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے بالکل نہیں چھوڑوں گا، دوستی کی ہے، تمہارا ہاتھ تھاما ہے، تمہیں دوست مانا ہے، ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے دل میں جو بھی بوجھ ہو تم مجھے بتا کر ہلکا کر سکتی ہو، مجھے پتا ہے تمہارا کوئی دوست نہیں، زندگی میں دوست ہونا ضروری ہے جس سے دل کی باتیں کہہ سکیں، پر یہ ہسپتال تھا۔ میں نے اسے کہا اچھا یہاں سے تو جاؤ، مجھے میری ڈیوٹی کرنی ہے، شام کو ہاسٹل میں بات کریں گے۔ میں جانتی تھی کہ جب اسے کہوں گی تو وہ فوراً چلا جائے گا، اور یہی ہوا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ ضرور وہ ہاسٹل آئے گا، اور وہی ہوا۔ میں کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ جب اس نے مجھے صحن سے آواز دی زرتاشا بات سنو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آؤ نا باتیں کریں۔ میں تنگ آ گئی تھی، میں نے اس سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیا اور پھر ایک ہی پل میں میرا ہاتھ تھاما اور بولا اچھا تو تمہیں کھانا کھانا ہے، آج میں تمہیں بہت اچھا لذیذ کھانا کھلاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں کھایا ہوگا، چلو میرے ساتھ۔ مجھے لے کر تیزی سے بھاگ رہا تھا، اتنی تیزی سے کہ میں ہکا بکا رہ گئی، پھر ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ اس نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، ہم دونوں ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے پیر واپس زمین پر آ گئے، لیکن میرے سامنے وہ ہاسٹل کی عمارت بالکل نہیں تھی، وہ تو کسی محل کی عمارت تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا میری ماں کے ہاتھ کے کھانے کی تو بات ہی الگ ہے، آج میں تمہیں ان کے ہاتھ کے کھانے کھلاؤں گا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے اندر لے گیا، ایک بڑی سی میز پر طرح طرح کے کھانے پڑے تھے جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئی، ان کھانوں کی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ زندگی بھر ہاسٹل کا پھیکا کھانا کھا کر میں تنگ تھی، باہر کا کھانا کھاتی تو اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ جنزادہ کہنے لگا زرتاشا یہ سارے کھانے تمہارے لیے، جتنا جی چاہے یہاں سے کھا لو۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، میں ایک پل کو خوش ہو گئی، اس سے کہنے لگی یہ سب تم نے میرے لیے کیا ہے، کتنے اچھے ہو۔ میں جو سنجیدگی کا لبادہ اوڑے رہتی تھی، اب میں بالکل بچے کی طرح کھانوں پر ٹوٹ گئی، جبکہ وہ جنزادہ دور کھڑا ٹیک لگائے ہاتھ باندھے بس محبت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک نوالہ لیا اور میری طرف بڑھایا۔ میں ایک دم ٹھٹک گئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، پر جنزادہ اپنے چہرے پر خوشی سے جائے سر ہلانے لگا۔ اگلے ہی پل میں نے اس کے ہاتھوں سے نوالہ کھا لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے ساری زندگی کسی کا پیار نصیب نہیں ہوا تھا، میرے ماں باپ چھوڑ کر چلے گئے، تبھی میرا نصیب ہار گیا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ یہی زندگی ہے، یہی حقیقت ہے، اسی حقیقت جان کر میں نے جینا ہے۔ ایک دم میں ہوش کی دنیا میں آئی، میں جو مزے سے کھا رہی تھی فوراً رک گئی۔ جنزادے سے کہنے لگی نہیں نہیں مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے، مجھے واپس جانا ہے، میں اپنی عادتیں خراب نہیں کر سکتی، یہ تو ایک چھلاوا ہے،
میں بھلا اس میں کیوں جی رہی ہوں؟ مجھے واپس لے جاؤ۔ میں ضد کرنے لگی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ زرتاشا، تم جو سوچ رہی ہو، جو پل ہیں انہیں جیو، آگے کا بھی مت سوچو، جو کچھ ہوگا ٹھیک ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ گویا سمجھا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی کہ واہ جنزادے، تمہاری ماں نے تو بہت اچھا کھانا بنایا ہے۔ سچ میں اس کھانے کا تو سواد ہی کچھ اور ہے۔ کچھ دیر بعد میرا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا تھا، لیکن کھانا بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کھانا تھا ہی اتنا مزیدار۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اب تو مجھے واپس چھوڑ دو۔ وہ مجھے واپس ہاسٹل کے پاس اسی جگہ پر چھوڑ آیا۔ تبھی میں نے لڑکیوں کو یہاں آتے دیکھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ 3-4 لڑکیوں کی باتیں تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی، جو میرے بارے میں کہہ رہی تھی، زرتاشا کو دیکھا ہے؟ ہمیشہ اسی کونے میں کھڑی رہتی ہے، خود سے باتیں کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ خیالات میں ہی میں نے جنزادے سے کہا، تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں لڑکیاں عجیب باتیں کرتی ہیں۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں تم سے ملتی ہوں۔ اگر میں تم سے نہ ملوں تو ایسی کوئی بات نہ ہو۔ کیا تم مجھ سے ملنا بند نہیں کر سکتے؟ میں نے اس سے التجا کی، پر وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے۔ اب یوں وہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہتا، میری بہت مدد کرتا، میرا کام منٹوں میں کر دیتا۔ تبھی ایک روز میری دوستی میرے سینئر سے ہو گئی۔ ڈاکٹر وجدان کا اپنا ہاسپٹل تھا، جن کے ہاسپٹل میں جاب کرنے لگی تھی۔ وہ بہت اچھے ڈاکٹر تھے۔ کافی وغیرہ ہم دونوں ساتھ ہی پیتے تھے۔ ایک روز انہوں نے مجھے پروپوز کر دیا۔ میں بہت خوش تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ رہی بات جنزادے کی تو وہ تو دوسری مخلوق تھی۔ ایک پل کے لیے میں اسے بھول گئی۔ میں جیسے ہی ہاسپٹل سے ہاسٹل آئی، یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھا شاید افسردہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا ہوا؟ تم وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ میں نے جنزادے کو ڈاکٹر وجدان کا تو بتایا ہوا تھا، کیونکہ میں نے اسے یہ بات بخوبی سمجھا دی تھی کہ وہ صرف میرا دوست ہے۔ میں اسے اپنی زندگی میں بالکل نہیں آنے دوں گی۔ ایک دوست کی حد تک میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس نے یہ بات بھی تسلیم کی، پھر وہ منہ لٹکا کر بیٹھا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے جیسے ہی اسے بتایا تو وہ کہنے لگا، ہاں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، اس نے تمہیں پرپوز کیا ہے۔ وہ یہ بات ایسے بول رہا تھا جیسے نہ جانے اسے یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ میں نے کہا، تم ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہو جیسے تمہیں یہ اچھا نہیں لگا؟ وہ بولا، ابھی میں تمہیں نہیں بتا سکتا، 2 دن تک مجھے اس کی خبر لینے دو، مجھے اس پر نظر رکھنی ہے، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا، میری چھٹی حس بہت تیز ہے، ڈاکٹر وجدان بہت اچھے ہیں، سب مریضوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، تبھی تو اتنا بڑا ہاسپٹل بنایا ہے۔ جنزادے نے مزید بولا، اکثر جو دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا، پہلے مجھے ایک دفعہ چانس تو لینے دو کہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ سچ ہے، تو پھر تمہیں سچائی بتاؤں گا۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر مجھے تو ہر لحاظ سے ٹھیک لگ رہا تھا، اور میں نے بھی ڈاکٹر سے شادی کا سوچا تھا۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میں کسی ڈاکٹر سے ہی شادی کروں، لیکن ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں میں نے پہلے انسان سے دوستی کی ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پھر سے دھوکہ ہو جائے، میرے نصیب میں کسی دوست کا ساتھ ہی نہ ہو سوائے دوسری مخلوق کے۔ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھ جاتا۔ ڈاکٹر وجدان شادی پر زور دے رہے تھے کہ مجھ سے شادی کر لو، پر میں نے کہا کہ ابھی تو میری پریکٹس چل رہی ہے۔ ایسے ہی ایک دن مجھ سے پھر سے جنزادے نے بات کی۔ کہنے لگا، ہاں، مجھے جس بات کا شک تھا وہ بالکل صحیح نکلی ہے۔ تم ڈاکٹر وجدان سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ دوستی بھی نہیں کر سکتی، وہ دھوکے باز انسان ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے پتا تھا کہ جنزادہ جو دیکھ سکتا ہے، جو جان سکتا ہے، میرے پاس اتنا اختیار نہیں جتنا اس کے پاس ہے۔ تبھی میں نے اسے سیدھا کہا، ایسا کیا دیکھا ہے تم نے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی، وہ بات سن کر میرے سر پر کوئی آسمان ٹوٹنے والا تھا۔ آخرکار میں کتنی بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ اگر میری شادی ڈاکٹر وجدان سے ہو جاتی تو میں ساری زندگی کے لیے پھنس جاتی، کیونکہ جنزادے نے بتایا کہ ڈاکٹر وجدان اپنی فیملی کے ساتھ کسی گاؤں میں رہتا تھا، اور وہ شادی شدہ تھا، اور وہ ایک گاؤں سے پڑھنے کے لیے شہر آیا ہوا تھا۔ گاؤں میں اس کی پوری فیملی موجود تھی۔
جبکہ وہ خود یہ چاہتا تھا کہ شہر میں بھی اس کی بیوی ہو۔ میں نے یہ سنا تو ایک دم ٹوٹ گئی تھی۔ آج پھر دوستی سے میرا اعتبار اٹھ گیا تھا۔ شاید انسان سے دوستی میرے مقدر میں نہیں تھی۔ میں نے خود کو بڑے موقع دیے اور یہ آخری موقع تھا جس میں سے میں حد سے زیادہ نکلنے والی تھی۔ جنزادے کا تو میں جتنا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس کا شکریہ ادا کیا، معافی بھی مانگی تھی کہ تم سے پوچھے بغیر میں نے اسے ہاں کر دی تھی، لیکن اس بار میرا یقین اس پر بڑھ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے نصیب میں جنزادے کی دوستی لکھی تھی، وہی میرے لیے کافی ہے۔ ایک دفعہ پھر انسان نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اس ہسپتال جانا ہی چھوڑ دیا تھا اور یوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔